اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی عنوان کے حوالے سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ آج اردو گرامر کے حوالے سے ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے مکالمہ، اور مکالمہ ہے وقت کی پابندی، اور یہ استاد اور شاگرد کے درمیان مکالمہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مکالمے میں کون کون سی باتیں مکالمے کی اصولوں کے تحت آتی ہے، یا جو عنوان ہم نے چن لیا ہے اسی عنوان کے حوالے سے استاد اور شاگرد کے درمیان کیسی گفتگو ہوتی ہے۔ یہاں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، جب آپ مکالمہ لکھنا چاہے تو اس طرح جو کردار ہے اس کا نام یہاں لکھیے، پھر یہاں پر 2 ڈاٹ، اس کو رابطہ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ گفتگو جاری رہے گی۔ آپ ملاحظہ کیجئے، فرحاد السلام علیکم سر، کیا میں اندر آ جاؤں؟ یہاں دیکھیے سوال یہ نشان ہے۔ فرحاد السلام علیکم سر، کیا میں اندر آ جاؤں؟ استاد وعلیکم السلام، فرحاد بیٹھے، اندر آ جاؤ۔ فرحاد شکریہ جناب۔ استاد بیٹا، تم اندر تو آ گئی، لیکن ذرا یہ بتاؤ آج 5واں دن ہے، تم مسلسل دیر سے آ رہے ہو۔ یعنی استاد اسے یہ پوچھ رہی ہے۔ فرحاد جناب آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ استاد ٹھیک ہے بیٹا، لیکن تم روز یہ کہتے ہو کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا اور پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے، یعنی پھر تمہیں دیر ہو جاتی ہے۔ فرحاد سر اصل میں بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ڈاٹ ڈاٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ابھی جاری ہے۔ اسی درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ استاد جی بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ فرحاد وہ جناب وہ یعنی اب وہ کوئی اس کے پاس ٹھوس دلیل نہیں ہے، لہٰذا فرحاد اس طرح کے بہانے بناتا ہے یا اس طرح کی بات کرتا ہے کہ وہ جناب وہ پھر استاد کیا کہتا ہے؟ استاد بیٹا مجھے سب کچھ معلوم ہے کہ تم رات کو دیر سے سوتے ہو، اس لیے صبح دیر سے اٹھتے ہو، ایسا ہے نا؟ فرحاد جی سر ایسا ہی ہے۔ بات جاری ہے۔ استاد دیکھو فرحاد، تم اپنا قیمتی وقت برباد کر رہے ہو اور تمہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ فرحاد سر مجھے احساس تو ہے، لیکن ڈاٹ ڈاٹ یعنی ابھی بات یہ جاری ہے۔ استاد لیکن یہ کہ تم وقت کی پابندی نہیں کرتے، ورنہ ڈاٹ ڈاٹ بات جاری۔ فرحاد یہاں یہ اسپیکر ہے، فرحاد سر ورنہ کیا؟ اب دیکھیں درمیان میں بات سر، درمیان میں بات جاری ہے، پھر ورنہ، پھر درمیان میں بات جاری کیا؟ تو یہاں دیکھیے استاد کیا جواب دیتا ہے۔ استاد ورنہ کائنات کی ہر شے وقت کی پابند ہے، یعنی ہر چیز وقت کی پابندی کرتی ہے۔ فرحاد سر وہ کیسے؟ استاد وہ اس طرح کہ فلکیاتی نظام ایک خاص مدار میں وقت کی پابندی کرتا رہتا ہے، جس میں چاند، سورج، ستارے، سیارے وغیرہ شامل ہے۔ یعنی وہ یہ بات کرتی ہے کہ پوری کائنات میں وقت کی پابندی ہے اور تم نہیں کرتے۔ اب اس کی طرف آتے ہیں۔ فرحاد سر وہ تو قدرت نے ایسی ہی پیدا کیے ہے، یعنی تمام چیزیں، ان چیزوں کا ہم سے کیا واسطہ ہے، ہم سے کیا تعلق ہے؟ استاد دیکھو بیٹے، صرف ایک سورج کو دیکھ لو، اگر یہ اپنے وقت سے 1 منٹ بھی ادھر ادھر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اب دیکھیے سوال یہ نشان ہے، سوال کرتے ہیں۔ فرحاد ظاہر بات ہے کہ یہ پورا کائناتی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ استاد اور ہمارا اس کائناتی نظام سے کیا تعلق ہے؟ فرحاد یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، ڈاٹ 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 یعنی ابھی بات جاری ہے۔ استاد شاباش، اتنا تو تم سمجھدار ہو، اور جب یہ نظام نہ رہے گا تو ہمارا کیا ہوگا؟ فرحاد سر پھر تو ہم بھی نہیں رہیں گے۔ استاد تو کیا تم چاہتے ہو کہ ہم نہ رہیں اور تم بھی ایسی ہی ضائع ہو جاؤ؟ یعنی پھر وہ سوال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں فرحاد نہیں سر ایسا تو ہرگز نہیں ہے، لیکن میرا وقت کی پابندی سے کیا تعلق ہے؟ استاد بیٹا بہت بڑا تعلق ہے، اگر تم کوئی کام بھی وقت پر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ ذرا سوچو، وقت پر مطالعہ نہیں کرو گے یعنی اسٹڈی نہیں کرو گے تو امتحان میں کیا کرو گے؟ فیل ہو جاؤ گے، اور یوں سالہ سال گزر جائیں گے، یعنی بہت سارے سال گزر جائیں گے
اور تم اپنی جگہ ہی رہو گے، یعنی اپنی جگہ پر قائم رہو گے، آگے نہیں بڑھ پاؤ گے، یعنی تم پھر ترقی نہیں کر سکو گے۔ فرحات: ہاں سر یہ بات تو ہے، یعنی ابھی بات جاری ہے، اس کی طرف دیکھیں۔ استاد: دیکھو بیٹے، کائناتی نظام کے نظم و ضبط سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اس میں ہر کام وقت پر ہوتا ہے، سورج مقررہ وقت پر طلوع غروب ہوتا ہے، موسم اپنے وقت پر آتے، یعنی ابھی یہ بات جاری تھی کہ درمیان میں کیا ہے؟ فرحات: ہاں سر، دن رات بھی وقت پر آتے جاتے ہیں، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے عبادات کے لیے بھی وقت مقرر کر دیا ہے، کے لیے بھی یہاں لکھنا چاہیے، کے لیے بھی وقت مقرر کر دیا ہے۔ استاد: دیکھو فرحات، اگر کسان وقت پر فصل نہیں بوتا، اس کا خیال نہیں رکھتا، دکاندار وقت پر دکان نہیں کھولتا، ملازم وقت پر ملازمت کے لیے نہیں جاتا، یعنی ملازمت کے لیے نہیں جاتا یا وقت پر نہیں جاتا، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ فرحات: ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ یہ پورا نظام رک کر جمود کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ خوراک ہمیں کسان فراہم کرتا ہے، دکاندار مختلف چیزیں مہیا کرتا ہے، اور ملازم ادارے کا نظام چلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ استاد: شاباش فرحات، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر کوئی طالب علم وقت کی پابندی نہیں کرے گا، تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ وقت کی پابندی سے کہاں سے اپنے طالب علم کو لا کر یہاں پر پہنچا دیا، یہ تمام باتوں کا اسے احساس ہو گیا۔ تو یہاں پوچھتا ہے کہ اگر کوئی طالب علم وقت کی پابندی نہیں کرتا تو فرحات، تو جناب وہ خود بھی ناکام ہوگا، اور اس پوری کائناتی نظام پر بھی بہت برا اثر پڑے گا، کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ استاد: تو پھر تم کیا کرو گے؟ فرحات: تو پھر سر میں سمجھ گیا، میں شرمندہ ہوں اور وعدہ کرتا ہوں، بلکہ مصمم ارادہ کرتا ہوں کہ میں اب سے وقت کی پوری پابندی کروں گا اور کامیاب انسان بننے کی کوشش کروں گا۔ تو آخر میں استاد کیا فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ استاد: شاباش بیٹے، اب اپنی جگہ پر بیٹھو اور کتاب نکال کر سبق شروع کرو۔ فرحات: بہت بہتر جناب، شکریہ۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ مکالمہ کو کس طرح لکھنا چاہیے اور اپنے ٹاپک کی طرف کس طرح آنا چاہیے۔ امید ہے کہ اس حوالے سے آپ نے بہت ساری باتیں سیکھی ہوں گی۔ آئندہ کسی نئی عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔